بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں راجہ انیس، میری طرف سے پورے پاکستان کو السلام علیکم۔ آج 10 دسمبر 2022 ہے۔ 10 دسمبر کو یو این او کے مطابق، اقوام متحدہ کے مطابق ہیومن رائٹس ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، انسانی حقوق کا عالمی دن۔ اس کے مطابق وہ تمام ریاستیں اور تمام مملکتیں جو اس دنیا میں موجود ہیں، وہ وہاں اپنے اور غیر ملکی شہریوں کے حقوق کی ضامن ہیں۔ نہ صرف اپنے بلکہ وہ تمام غیر ملکی جو ان مملکتوں میں، ان ریاستوں میں رہتے ہیں، وہ ریاستیں ان کی ہیومن رائٹس کی سیکیورٹی کے، ان کی ہیومن رائٹس کی ضامن ہیں اور ان کی حفاظت کرتی ہیں، جس میں ہم اگر یہ کہیں کہ چاہے وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں، اس ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ہیومن رائٹس کی حفاظت کی جائے اور ان کو سیکیور کیا جائے۔ میں بات کروں گا اپنے پڑوس میں انڈیا میں، جہاں پر ایک ریاست انڈیا میں ایک جگہ ایسی ہے جس کو ہم کشمیر کے نام سے جانتے ہیں، جہاں 70 سالوں سے انڈیا نے ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے، جہاں ہیومن رائٹس کشمیری ہیومنس ہوئے لیکن ان کے کوئی رائٹ نہیں ہے۔ یہ دنیا میں واحد ایک جگہ ہے جہاں پہ میں یہ کہوں کہ کشمیریز آر ہیومن بٹ وداؤٹ رائٹس۔ جی ہاں، 70 سالوں میں وہ تمام ظلم و ستم کے پہاڑ ان پہ توڑے گئے، نہ صرف توڑے جا رہے ہیں، 2002 سے لے کے 2019، 20، 21، 22 میں یو این او کی جتنی بھی رپورٹس آئی ہیں اس میں تمام چیزوں کا ذکر ہے، لیکن کوئی انڈیا کو روکنے والا نہیں۔ 70 سالوں سے لے کے آج تک اگر ہم بات کریں، وہاں پہ جو ظلم و ستم وہاں پہ لوگوں کو کیے جا رہے ہیں، ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 95,000 کشمیری ہمارے شہید ہو چکے ہیں۔ انڈین فوجیوں نے اپنے ٹارچر سیلز میں لیا کہ یا ڈائریکٹ ان کو شہید کیا، کسی بھی طریقے سے ہمارے معصوم بے گناہ کشمیری بھائی تقریباً 95,000 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ کشمیری ان کے ٹارچر سیلز میں، ان کی جیلوں میں قید ہیں، جہاں پر ان پر انتہائی ظلم و ستم کیا جاتا ہے جو میں شاید بتا بھی نہیں سکتا۔ اتنا ظلم کیا جاتا ہے کہ ان کی زبانیں تک کاٹ دی جاتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ ہماری معصوم بچیاں، ہماری بہنیں، جن کی تعداد تقریباً 11,000 ہے، ان کے ساتھ وہ سب کیا گیا جو شاید میں بتا نہیں پا رہا ہوں۔ ہم اپنی بہنوں کا، اپنی ماؤں کا، اپنی بچیوں کا قابل احترام سمجھتے ہیں، وہ قابل عزت ہیں، ہم ان کی بہت احترام کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بہت غلط کیا گیا، ان کی زندگی برباد کی گئی۔ اس کے علاوہ پیلیٹ گن کا آپ نے نام سنا ہوگا، تقریباً 4,000 سے زیادہ معصوم بچیاں، خواتین، نوجوان، جن کو پیلیٹ گن، جن کو چلائی گئی، جن کی آنکھیں ضائع ہو گئی، جن کے منہ ضائع ہو گئے، اور وہ چہرے پہ اسٹریٹ فائر کرتے ہیں پیلیٹ گن کے ذریعے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں پر جو صحافی اس کی کوریج کرتے ہیں، جو صحافی اس کی رپورٹنگ کرتے ہیں، اس پہ بھی انہوں نے بہت ہی ظلم و ستم کیا اور وہ تمام صحافیوں کو جیل میں ڈال دیا، تاکہ دنیا کو یہ نہ پتہ چل سکے کہ انڈیا میں ہیومن رائٹس وائلیشن کیا ہو رہی ہے۔ 10 دسمبر کو ہم ہیومن رائٹس ڈے تو بناتے ہیں، لیکن ہمیں پوری دنیا کو، جو نام نہاد جمہوری ملک ہیں، جو نام نہاد سپر پاور کہلاتے ہیں اس دنیا کے چیمپئنز کہلاتے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا جو کچھ بھی وہاں ہو رہا ہے۔ نہ صرف یہ نظر نہیں آ رہا بلکہ وہ صحافی یا وہ جرنلسٹ حضرات جو رپورٹنگ کرتے ہیں، جو کس طریقے سے میڈیا کوریج کرتے ہیں، ان پر بھی ظلم و ستم کیا جاتا ہے اور ان کو بھی جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بہت سارے ہمارے جرنلسٹ بھائی جن سے ہم اظہار ہمدردی کرتے ہیں، ان کو جیلوں میں رکھا ہوا، جس میں آصف سلطان سینئر صحافی ہیں، منان گلزار، فہد شاہ، سجاد گل اور بہت سارے ایسے ہمارے صحافی حضرات جن کو جیلوں میں بے گناہ رکھا ہوا ہے اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں تمام دنیا سے، تمام ہیومن رائٹس کی ایسوسیشن سے، اقوام متحدہ سے اور ان تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ اتنا بڑا ظلم و ستم جو وہاں پر ہو رہا ہے، جو لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، جس کو سب جانتے بھی ہیں، لیکن نہ جانے کس وجہ سے ان کی آنکھیں بھی بند ہیں اور زبان بھی بند کری ہوئی ہے۔ پروگرام کا ہم باقاعدہ قصد کرتے ہیں، بزنس کے حوالے سے کریں گے۔ اس وقت ملک میں جو کرائسس چل رہے ہیں اکانومی کے حوالے سے، وہ سب آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ ریزروز ہمارے بہت کم ہو گئے ہیں، 7 بلین پہ ریزروز آ گئے، امپورٹ ہماری بند ہوگی، ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں، ایکسپورٹر پریشان ہیں، امپورٹر پریشان ہیں، مینوفیکچرر پریشان ہیں، ایک عام آدمی پریشان ہے، ایک بزنس مین پریشان ہے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کیا وجہ ہے، اس کا کیا حل ہے؟ خدا نہ خواستہ ہم ڈیفالٹ کی طرف تو نہیں جا رہے، اور اگر جا رہے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہوگا۔ جو ہمارے بزنس مین ایسوسیشن کے نمائندے آج ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس بحران سے، اس بھنور سے ملک کو کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ میں تعارف کر رہا ہوں اپنے مہمانوں کا۔ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے کراچی چیمبر آف کامرس کے جناب توصیف احمد سر، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بزنس ایسوسیشن کی شخصیت ہے ہمارے دن میں، مسلم محمدی صاحب، آپ وائس پریزیڈنٹ ہے کاٹی کے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ عبد الوحید پنجوانی صاحب، آپ پریزیڈنٹ ہے پاکستان بزنس گروپ آرگنائزیشن کے، سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ میں سر توصیف احمد صاحب، میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں، پہلے آپ سے سوال کرتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے کراچی چیمبر آف کامرس، تمام بزنس مین آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔
پر اس کا کوئی حل پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ڈالر ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ایکسپورٹ ہو رہا، آپ کو بھی پتا ہوگا. میں اس سوال کا جواب پوچھتا ہوں آپ سے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، ہمارے مہمان توصیف احمد صاحب تھے جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے کراچی چیمبر آف کامرس. سر جیسے کہ میں نے ایک ٹرم یوز کی، ڈالر باہر جا رہا ہے یا ایکسپورٹ ہو رہا ہے یا ہمارے ریزروز کم ہو رہے ہیں، کوئی ڈالر کو چیک کرنے والا نہیں، پورے شہر پورے ملک میں ڈالر ہو رہا ہے. سر کیا وجہ ہے، کون ذمہ دار ہے ان چیزوں کا جو کچھ بھی ہو رہا ہے؟ رحیم، تھینک یو راجا نیز صاحب فار انوائٹنگ اس ٹو دا شو. سر بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں پہلے بیماری کو سمجھنا پڑے گا کہ ہماری معیشت کی بیماری کیا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو امپورٹس ہیں وہ تقریباً $70 بلین کے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہماری ایکسپورٹس اور ریمیٹنس ملا کے جو گیپ بنتا ہے وہ بنتا ہے $12 سے $15 بلین کا. ہمارا مسئلہ ہے $12 سے $15 بلین کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جو ہمارا. یہ ساری بیماری کا جڑ ہے. اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس وقت اوپن مارکیٹ میں اس وقت انٹر بینک میں $225 کا ڈالر ہے اور اوپن مارکیٹ میں $250 میں بھی اویلیبل نہیں ہے. اس وقت ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی پرائرٹیز سیٹ کرنی پڑیں گی. دیکھیں اس وقت آپ کے ریزرو $6.7 بلین کے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے جس کو کوئی نہیں چھپا سکتا. ایز پر اسٹیٹ بینک کی رپورٹ جو 2 دسمبر کو انہوں نے دی، ہمارے جو ریزروز ہیں وہ $6.7 بلین کے ہیں. اب ہمیں اپنی پرائرٹیز سیٹ کرنی پڑیں گی. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سا آئٹم ہمارے لیے نیسیسٹی ہے اور کون سا نہیں ہے. اب جیسے کہ سولر پینلز ہیں، انڈسٹریل را مٹیریلز ہیں، ہمارے انڈسٹریل اکوپمنٹس ہیں، وہ ہمیں ہر قیمت کے اوپر ہمیں اس کی اجازت دینی پڑے گی. اب اس کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ میری انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے، میری مشین بند ہے اور میں پہلے 1.5 مہینہ ہم وہاں سے میں اس کی اپروول لوں اسٹیٹ بینک سے کہ آپ ہمیں یہ الاؤ کریں اور مشین کو میں بند رکھوں. اس وقت 3700 سے 3800 کنٹینرز پورٹ پہ اسٹک ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے بہت کیاس ہوا ہے مارکیٹ کے اندر، ایک انسرٹینٹی ہوئی ہوئی ہے. بزنس کمیونٹی اس وقت بہت پریشان ہے اس کی وجہ سے. اس کا حل کوئی نہیں نکال رہا. اس میں ان کو ڈیمیج اور ڈیٹینشنز پڑ رہی ہیں جو لاکھوں روپے پڑ رہی ہیں اور ڈیٹینشن تو ڈالرز میں دینی پڑتی ہیں. اس کے لیے ان کو چاہیے کہ اس کو جب تک نہیں ارینجمنٹ ہو رہا اس کو ٹرانسفر کریں ویئر ہاؤسز کے اندر، کسٹم ویئر ہاؤس میں اس کو ٹرانسفر کریں ان کنٹینرز کو، تاکہ شفٹ کریں، تاکہ ایٹ لیسٹ ڈیمیج اور ڈیٹینشن تو اس کا ختم ہو جائے. آپ یہ دیکھیں کہ امپورٹر کا کیا قصور ہے کہ وہ لاکھوں روپے روز کا ڈیمیج ڈیٹینشن دے رہا ہے. اب اس کے اندر ایسنشیل پارٹس ہیں، را مٹیریلز ہیں. آپ کے پاس جو اس وقت مسئلہ ہے کہ آپ نے جو $12 سے $15 بلین کا جو گیپ ہے وہ کیسے فل ہوگا. اس کے 2-3 راستے ہیں. ایک تو امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری لگے، وہ ایک دن میں نہیں لگ سکتی. اس کے لیے آپ کو 5-10 سال کا پلان بنائیں، اس کو لاک کریں، پورے پاکستان سے اکنامسٹ بٹھائیں، چارٹر آف اکانومی سائن ہو، واٹ ایور از دا گورنمنٹ، ہو ایور از دا گورنمنٹ، کوئی سی بھی گورنمنٹ آئے، لیکن اس کو لاک ہونا چاہیے. اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے. سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس پوٹینشیل موجود ہے. ہم لوگ 220 ملین کی ہماری پاپولیشن ہے، ٹھیک ہے. ایگریکلچرل ہمارے پاس پوٹینشیل ہے. یوتھ مور دین 60% ہمارا یوتھ ہے. ہم یہ اوور کم کر سکتے ہیں یہ $12 سے $15 بلین. اس کے لیے ہمیں اپنی ایکسپورٹس بڑھانی پڑیں گی. اب آپ جب ایکسپورٹس کے اندر جب آپ ہمارا را مٹیریل نہیں آنے دو گے، ہمارے اکوپمنٹس جہاں وہاں رکیں گے، تو آپ کیسے ایکسپورٹس کو بڑھاؤ گے؟ سر جب را مٹیریل آئے گا، فنش گڈ بنے گی تو ایکسپورٹ ہوگی. ایگزیکٹلی. تو اس کی وجہ سے یہ آپ کو پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. یہ سارے پالیسی میکرز یہ آپ کے بیٹھے ہیں، اس میں بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لیں، اکنامسٹ بیٹھیں اور اس کو 5 سے 10 سال کے لیے لاک کر دیں. ہم بنگلہ دیش سے اپنا موازنہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ پچھلے مہینے 10% بڑھ گئی. آپ صرف جو اس کی پالیسیز ہیں بنگلہ دیش کی، آپ یہاں امپلیمنٹ کریں، پھر دیکھیں ہماری ایکسپورٹ کیسے نہیں بڑھتی. ٹھیک ہے توصیف بھائی، آپ کا جواب ہو گیا. مسلم محمدی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جیسا کہ سر نے کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں کنٹینر پورٹ پر ہیں، ڈیمریج بھی پے کرنا پڑ رہا ہے، اس کے اوپر اور چارجز بھی لگ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کی کاسٹ بڑھ جائے گی. ایون ہم دالیں، گندم اور میڈیسنس کے را مٹیریل ساری چیزیں ہم باہر سے منگوا رہے ہیں. تو سر یہ تو ہم پھر تو ایک بڑے بحران کی طرف جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجانی صاحب جو توصیف بھائی نے کہا اس کے ایکسٹینشن میں آپ کو بولوں کہ جو ایک بہت ہی عام مثال جو آج کل آپ سن بھی رہے ہوں گے اور جس کا تدارک صرف کل ہی ہوا ہے،
وہ سویابین میل کے کنٹینرز کا ہے، کیونکہ میرا تعلق پولٹری کے شعبے سے بھی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی پولٹری کا فیڈ بغیر سویابین کے نہیں بنتا، اور اس کے جو بائی پروڈکٹس ہیں وہ آبویسلی سویابین آئل ہے جو کہ ہماری تیل کی اور گھریلو صنعت میں استعمال ہوتا ہے. اب اگر سویابین میل کے تقریباً $225 ملین کے کنٹینرز سٹک اپ ہو جائیں گے پچھلے لاتعداد دنوں سے، اور اگرچہ کہ ہر فورم کے اوپر اس کا تدارک کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ بے سود ثابت ہوئی، اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی خوشائند اقدام تھا کہ ایف ٹی او صاحب نے جہاں صاحب نے اس کو ریلیف دیا، اور وہ کنٹینرز اللہ کرے کہ بہت ہی جلد ریلیز ہو جائیں تاکہ یہ جو ایک گیپ ہے وہ کور ہو سکے. اگر وہ نہیں ہوتا تو آپ دیکھتے کہ آپ کی مرغی کی پرائسز اگلے 10 یا 15 دن کے اندر شاید 700 800 900 کچھ بھی ہو سکتا تھا، 1000 روپے تک بھی جا سکتی تھی، تو وچ وڈ ہیو بین ویری ویری ڈیٹرمنٹل ٹو دا کنٹری. تو یہ ایک مثال ہے. ابھی جو دوسرے پرابلمز ہیں، اگر آپ تھوڑا سے چھوٹے اسکیل کی طرف آ جائیں تو اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو پورٹ پہ لاتعداد کنٹینرز سویوں کے حساب سے، ادرک کے، لہسن کے، پیاز کے، یہ ساری بیسک کموڈیٹیز ہیں جو کہ ہماری عوام کی زندگی کے لیے، سروائیول کے لیے ضروری ہے. یہ لگژری آئٹمز نہیں ہے سر. بات یہ ہے ڈے ٹو کہ ڈے یوز کرنے کی ڈے ٹو ڈے یوز کی چیزیں ہیں، اور یہ گھریلو چیزیں ہیں، عام چیزیں ہیں، عام آدمی یوز کرتا ہے. عام کرتا ہے، اور اس کا تو ذکر کیا ہی نہیں جاتا ہے. بزنس کی دنیا میں اگر آپ کسی کو بولیں کہ پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں ادرک نہیں ہے تو وہ شاید بڑا مسکرا کے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے ادرک، لہسن اور پیاز اور مختلف چیزوں کے کنٹینروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ہماری بد نظمی کی کوئی مثال نہیں ہے، اور ان چیزوں کو اب وقت آ گیا ہے کہ اس کا تدارک کیا جائے. اور ہم نے کاٹی کے لیول پہ آج سے چند دن پہلے ایک کانفرنس بھی بلائی تھی جن میں ہم نے سب سٹیک ہولڈرز کو جمع کیا تھا کراچی کے، اور ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم سب یہ باتیں کرتے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف دس دیٹ، دنیا کی ہم چیزیں کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ وہ اصل میں آپ کا چارٹر آف اکنامی ہونا چاہیے، معیشت کی بات ہونی چاہیے، سارے اسٹیک ہولڈرز کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے تاکہ اس کا کوئی مستقل حل نکلے. یہ جو چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں یہ ایڈ ہاک ریلیف ہے. آپ نے سویابین کی میل کے کنٹینرز آئے، مہربانی ہے جہاں صاحب کی، ایف ٹی او صاحب کی، کہ انہوں نے اس کو ریلیف دے دیا، وہ ریلیز ہو جائیں گے. اور آگے کیا ہوگا؟ چلیں ابھی تو ریلیز آگے یہ ہوگا کہ ابھی آپ کے آپ نے ایڈیبل آئل بھی منگانا ہے باہر سے، ایڈیبل آئل بھی باقی LCs ہے، نہیں کھل رہی ادرک ہیں. کے، لہسن کے، پیاز کے کنٹینر بھی باقی ہیں. آج 280 روپے کلو کا ٹماٹر بک رہا ہے، ممکن ہے کہ کل جو ہے تو آپ کو وہ 400 روپے ہوگا، پھر 400 سے 500 ہوگا. ان چیزوں کا ٹھیک حل ہو گیا، ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر. عبدالحمید پنجوانی صاحب، جیسا کہ میرے دونوں مہمانوں نے کافی ڈیٹیلز میں بتایا، سر میں آپ سے ایک بات پوچھوں گی، ڈالر کون کنٹرول کرتا ہے؟ پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے. جی جی. میرے دوست بھی ہیں، تو میرا کلوز ہی ہے. ٹریڈ کو ایشوز آ رہے ہیں، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ کنٹینیو چل رہا ہے، یہ پیس ختم ہی نہیں ہو رہا. پورٹس ایشوز ڈیولپ ملٹیپلائی ہو رہا ہے پورٹس میں. ایز اے میں پورٹ آپریٹر، آئی ایم پورٹ آپریٹر. اوکے. میرا سوال صرف یہ ان ٹریڈر سے کہ پورٹ پہ کنٹینر ہولڈ کیوں ہو رہا ہے؟ ایل سی تو پہلے کھلتی ہیں پورٹ کی، لینڈ ہونے کے بعد ایل سی کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں ایز اے لے مین. ونس کنٹینر ارائیوڈ ان پاکستان تو ایل سی پروسیس ہو چکا ہوتا ہے، جہاں بیل ایشو ہو رہا ہے کہ ہونے کے بعد یہاں آ رہا ہے. تو آج لینڈ ہونے کے بعد ہم ڈالر کی بات کیوں کریں؟ میرا ایک بہت سمپل سا سوال ہے ٹریڈ سے. لینڈ ہونے کے بعد ایل سی کی بات کیوں ہو رہی ہے امپورٹ کی؟ کوئی فال ہے ہمارے سسٹم میں یا ٹریڈ کے سسٹم میں یا بینکنگ سسٹم میں؟ ہمیں اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. پورٹ کو ٹارگیٹ کرنا یا پورٹ پہ کنجیشن ہونا یہ پینفل بات ہے اکنامی کے لیے بھی اور لاسز میں بھی. ہماری فریکوینسی بھی ڈیمیج ہو رہی ہے. تو اس پہ ایک باقاعدہ جتنی ٹریڈ باڈیز ہیں، چیمبرز ہیں، ان کو اس کا اسیسمنٹ کرنا پڑے گا، سب کو وے آؤٹ دیکھنا پڑے گا کہ آیا امپورٹس کیوں فیس کر رہی ہے بار بار یہ پرابلم. کتنی بار ہم فیور لیں گے شپنگ لائنوں سے ڈیمیج کی؟ ملٹیپل ٹائم ایک ڈیلیگیشن بنتا ہے، وہ صرف یہی کہتا ہے کسٹم سے ریلیکس کروانے کے لیے ہم اس کو آؤٹ آف چارج کرانے کی بات کرتے ہیں. اس وقت ایشو کیا ہے ریٹینشن کا؟ ڈیو ٹو وچ ڈاکیومنٹ کیوں روکا جا رہا ہے؟ اسٹیٹ بینک نے ڈاکیومنٹ کیوں ہولڈ کیے ہوئے ہیں؟ ایک لینڈیڈ کنٹینر کے ونس وہاں سے ٹرانسپورٹ ہو کے آ گیا، کیسے آیا وہ؟
अब स्टेट बैंक क्यों रोक रही है? मेरा सवाल सिर्फ यहाँ आके रुकता है, एज अ टेक्निकल मैं बात कर रहा हूँ। जब वो वहाँ से एक्सपोर्ट हो चुका है, पाकिस्तान लैंड हो चुका है, आपके पास डीओ हाथ में है, तो अब स्टेट बैंक क्यों बीच में आ रही है? अब तो पोर्ट एंड इम्पोर्टर का वास्ता रह जाता है। ऐसा कौन सा इशू है जो डॉलर का हमें ट्रबल मेक कर रहा है? और सेकंड जो डिफिसिट है $12 बिलियन का, जो अभी बताया हमें, ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट, हमें एक और चीज़ बैलेंस फार्मूला करना पड़ेगा कि जितनी एक्सपोर्ट्स का हमारा जो डॉलर है, उसकी जस्टिफिकेशन ये कि जिस इम्पोर्टर्स को अलाउ किया जाए तो ये स्लॉट को ब्लॉक किया जाए। ट्रेड ही डिसाइड करे कि कौन सी ट्रेड इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, जो इस डॉलर्स को अगेंस्ट में इस्तेमाल कर सके, इसको ओवर ना जाने दें। जितनी ज़रूरत है उस ज़रूरत की चीज़ों को लाया जाए, बाकियों को डिस्करेज कर दिया जाए फॉर अ टाइम बिंग, जब तक आपकी एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल को स्ट्रीमलाइन ना कर दिया जाए। हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इम्पोर्ट जो है उसको ये बेनिफिट दिए जाए जो डॉलर एक्सपोर्टर ने अर्न किए, तो पहले तो उनको बेनिफिट दिया जाए। अब बैरेट तो बन ही नहीं रहा पाकिस्तान में, जो डॉलर ला रहा है उसको डॉलर इस्तेमाल भी करना है इम्पोर्ट में, उसके बगैर वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। पहला डॉलर तो उसका हक है कि उसकी इम्पोर्ट को इसके डॉलर स्लॉट को अलग किया जाए। अब जो डॉलर बचता है उसे मेरिट पे लाया जाए, कौन सी प्रोडक्ट एलिजिबल है कौन सी नहीं है, तो उसको डिस्करेज करते हैं। इट्स सिंपल। आप क्यों बार बार हर साल डेफिशिएट में जाके अपने आपको प्रॉब्लम में डाल रहे हैं? और फिर पोर्ट पे भी कंजेशन हो रहा है। अगेन मेरी बात वहाँ रुक रही है कि विदाउट एलसीज कंटेनर कैसे आ गए? अगर एलसीज खुली हुई कंटेनर आए तो आज हम स्टेट बैंक से क्यों बात कर रहे हैं? क्या स्टेट बैंक ने उनको रेमिटेंस नहीं दिए? एलसी तो 2 महीने पहले खुली होगी, कंटेनर तो एक दिन में तो नहीं आया, महीने में आया, 40 दिन में आया। तो एलसीज की आज बात क्यों हो रही है इम्पोर्ट कंटेनर पे? एक्सपोर्ट पे तो हम समझते हैं कि एलसीज का इशू है तो हम स्टेट बैंक को नॉक करें, इम्पोर्ट कंटेनर पे एलसीज की बात क्यों हो रही है? मेरा ये सवाल है पूरी ट्रेड से। ठीक है तौसीफ भाई, मैं जैसे कि पंजवानी साहब ने कहा, सॉरी मैं वहीद पंजवानी, सॉरी वहीद पंजवानी, लेकिन उन्होंने कहा कि एलसीज तो खुल गई, इम्पोर्ट भी हो गया, कंटेनर भी आ गए, अब स्टेट बैंक क्यों उनको होल्ड कर रहा है? क्या रीज़न है इसका? जब एलसीज ओपन होती हैं उस वक्त तो डॉलर हम बैंक्स पे नहीं करते ना, जो एक्सपोर्टर होता है जहाँ से माल आता है। मसला ये है कि अब कंटेनर यहाँ आ गए, डॉक्यूमेंट्स बैंक में आ गए, अब उन्होंने बैंकों को इंडिपेंडेंट कर दिया है। उन्होंने एक पॉलिसी दे दी है स्टेट बैंक ने बैंक्स को, ताकि ये अपने रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए कि आपके पास जो भी एक्सपोर्ट्स के अगेंस्ट में पेमेंट आए आप उसी के अगेंस्ट में इंपोर्ट्स को अलाउ करें, उसके डॉक्यूमेंट रिलीज करें। अब जब वो डॉक्यूमेंट्स आ गए, एलसीयाँ तो खुल गई, डॉक्यूमेंट्स आ गए, अब रिजर्व्स हैं नहीं। अब बैंक क्या कर रहा है कि बैंक जितने एक्सपोर्ट्स की पेमेंट उसको आती हैं उसके अगेंस्ट में वो इंपोर्ट को रिलीज कर रहा है। तो अब एक्सपोर्ट की पेमेंट्स कम आ रही हैं, ऑलरेडी कम है, ऑलरेडी कम है, एक्सपोर्ट की पेमेंट्स कम आ रही हैं, इंपोर्ट्स की डॉक्यूमेंट ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो अब वो उसको रिलीज नहीं कर पा रहे। दिस इज द सिंपल नहीं सर, ये सिंपल नहीं है, ठीक है, टेक्निकल इज नॉट सिंपल प्लीज सर, इशू यही है। ओके ओके जी प्लीज कैरी ऑन। जी हाँ, तो अब मसला इसके अंदर, इसके अलावा कोई, अब इसके अंदर हल क्या है इसका कि आपके पास रिजर्व ही $6.7 बिलियन के हैं जो भी आपने मेंटेन करने हैं। फिर उन्होंने अब एक्सपोर्ट्स के अगेंस्ट में उसको अलाउ कर दिया कि जितनी एक्सपोर्ट की पेमेंट बैंक्स के पास, अब ये एक बात इनकी ठीक है कि आप, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कि आप प्रायोरिटी सेट करें कि यार किस चीज, कोई एसेंशियल्स क्या हैं आपके, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, आपके इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, आपकी सोलर पैनल्स, आपकी जो खाने पीने की चीज़ें, ठीक है, जो आरबीडी पाम ऑयल है, इस तरह जो चीज़ें आपकी एसेंशियल्स हैं उनको आप पहले आप प्रायोरिटी सेट करें। दिस इज द ओनली सोल्यूशन फॉर इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट में। जब तक आप प्रायोरिटीज, मैंने आपको पहले कहा, ये अकेले किसी का काम नहीं है। इकोनॉमिस्ट बिठाएं, सारी बिजनेस कमेटी, स्टेक होल्डर्स बैठे, ये 10 साल का एक फॉर्मूला बना है। ठीक है मुस्लिम मोहम्मदी साहब, जैसा कि तौसीफ भाई ने कहा कि प्रायोरिटीज़ हमें तय करनी पड़ेंगी कि हमने जो एसेंशियल्स हैं हम उनको अलाउ करें हर चीज़, लेकिन लग्जरी आइटम्स तो उन्होंने वैसे ही बैन कर दिए, उस पर वो तो इम्पोर्ट बंद करी हुई है। लग्जरी आइटम्स उन्होंने बैन कर दिए थे, लेकिन उसके बाद दोबारा से वो आइटम्स खुल गए हैं। ओके। दूसरी बात यह है कि दुनिया भर में हमेशा स्टेट बैंक जो होता है वो सेंट्रल बैंक कहलाता है, इसीलिए, एंड दे आर द रेगुलेटर्स ऑफ द फाइनेंसेस एंड द फाइनेंशियल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी ऑफ एनी कंट्री। हमारे वहाँ बदकिस्मती से इस वक्त हो ये रहा है कि क्योंकि हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट आउट है और हमारे लाजिमन हमारी एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा हैं, तो उस चीज़ को जब हम रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं और बीच में फिर हमें इस किस्म की भी चीज़ें देनी पड़ रही हैं, मिसाल के तौर पे सुकुक बॉन्ड्स की पेमेंट ड्यू हो गई,
تو اگر آپ نے اس پول میں سے جو آلریڈی کم ہے اس میں سے آپ نے $1 بلین ایکسٹریکٹ کر لیے تو وہ ایکس مائنس 1 بلین ہو گیا. اب ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کے پاس کوئی لاتعداد یا لامحدود ڈالر یا وسائل ہیں کہ اس میں سے 1 بلین آپ نے نکال لیے تو اس کا ایفیکٹ کہیں نہیں آئے گا. اس کا لازماً کہیں نہ کہیں ایفیکٹ آتا ہے. اور پھر وہی بات ہوتی ہے کہ بینکوں کو اتنی ہی آتھرائزیشن ملتی ہے کہ بھائی جتنی آپ کی ایکسپورٹ کی ریمیٹنسز ہیں اتنی آپ نے جو پچھلے دنوں میں ایلسیاں یا بیک ڈیٹڈ ایلسیز ہیں ان کو آپ کیٹر کریں. وی ول ناٹ بی ایبل ٹو سپورٹ یو. فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیشہ کسی بھی فائنینشیل کرائسس میں دا اسٹیٹ بینک از باؤنڈ اینڈ از آلویز انٹرویننگ ان بٹوین. اس دفعہ ایسا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ان کی اپنے پریشانیاں ہیں, ان کے اپنے مسائل ہیں. کسی وقت ڈیٹ ری سروسنگ آ جاتی ہے, کسی وقت سکuk بانڈز آ جاتے ہیں, مختلف چیزیں ہیں, بہت ساری چھوٹی چھوٹی بھی. یہ تو میں 2-3 بڑے نام آپ کو لے رہا ہوں. ڈیٹ سروسنگ کے مد میں تو سینکڑوں چیزیں ہوتی ہیں جو کوئی بھی حکومت کرتی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بلیم کرنا میں سمجھتا ہوں یہ نامناسب ہے. وی ہیو ٹو بی فیئر. دیز تھنگس ہیپن آل اوور دا ورلڈ مگر دے آر مینیجڈ ان اے مچ بیٹر وے. صرف ہمارے وہاں مینجمنٹ کا فقدان ہے, چارٹر آف اکانومی ہمارے پاس نہیں ہے, کوئی سمت نہیں ہے. یہ تو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ بیٹھیں, آپ کی جو ایسوسیشنز ہیں, جو آپ کی تنظیمیں ہیں, وہ لوگ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں ٹوگیدر ود دا گورنمنٹ آف کورس کہ اب چیزوں کو کس طرح لے کے چل رہا سر تو پانی سر کے اوپر تقریباً آ چکا ہے. 7 بلین تقریباً. آپ نے بتایا کہ آلموسٹ ہم 7 بلین پہ کھڑے ہیں اور لیس دین 7 بلین پہ. مطلب اب ہم 7 کب بیٹھیں گے, کب کوئی پالیسی 5 to 10 ایئرس کی بنائیں گے, کب اس کی امپلیمنٹ ہوگی. رائٹ نو ابھی جو سچویشن چل رہی ہے کہ دالیں اور اپنا پیاز, ادرک, ایون یہ کہ فارماسیوٹیکل کا را مٹیریل, اب آپ اس کا میڈیسن بھی مہنگے ہونے والی ہیں. فارما والوں نے بھی الارمنگ سگنل دیا ہے آپ گورنمنٹ اس کا یہ امپلیکیشن دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے ایک ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ بے حد نقصان ہے. وہ یہ ہے کہ چلے پیاز ہے, ادرک ہے, یہ ممکن ہے کہ مہنگی ہوں گی, جو بھی ان کے نتائج ہوں گے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسینشل ڈرگز ہیں, لائف سیونگ ڈرگز ہیں, ڈیفینیٹلی میں سن رہا ہوں, اور کیونکہ کاٹھی کے اندر ماشاءاللہ ہمارے 4,500 ساتھی ہیں, ممبرز ہیں, تو میں کتنی فیکٹری والوں سے سن رہا ہوں, روز وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار وہ ہم را مٹیریل نہیں ہے تو وی آر کلوزنگ ڈاؤن آور یونٹس. تو جناب جب آپ کی ایسینشیل ڈرگز ختم ہونی شروع ہوں گی, اس میں لائف سیونگ ڈرگز بھی ہوتی ہیں, روزمرہ کی ادویات بھی ہوتی ہیں, تو آپ سوچیں کہ کس حد تک نقصان ہوگا. اور یہ صرف فائنینشیل لاسز تک نہیں رہیں گی چیزیں, یہ آپ کا ہیومن لائفز کا بھی نقصان اس میں شروع ہو جائے گا. میں وحید بھائی دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا کہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ تو الارمنگ سچویشن ہوگی نا, پانی تو سر کے اوپر آ گیا ہے. جی اب ہم بیٹھیں, کوئی پالیسی بنائیں, پھر امپلیمنٹ کریں, ابھی کیا کریں سر رائٹ ناؤ؟ میں شروع کروں گا لیکن آپ مجھے بریف کرنے دیجیے. جی پلیز Complete. پلیز. مجھے یہ بتائیں کوئی ڈیوٹی اسٹرکچر میں چینجز ہوا ہے پاکستان میں؟ نہیں ہوا. امپورٹ جیسے چل رہی تھی ویسے ہی ہوا ہے. یہ پرابلم رائز کیوں ہونا شروع ہو رہا ہے اس وقت جو کرنٹ یہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں, یہ پرابلم ورسٹ سے ورسٹ ہوتا جا رہا ہے. یہ تو چلتا ہوا رہا تھا, اب تو اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا اب زیادہ ہوتا جا رہا ہے. ایک چیز مہنگی ہو جائے تو ملنی چاہیے, تو مہنگی ہو کے بھی ناپید ہو رہا ہے ڈالر, کیوں نہیں مل رہا بھائی؟ ہم لینے کو تیار ہے, دے کیوں نہیں رہے وہ؟ ایک تو یہ سوال ہے. ایسی کیا چیز ہے ڈالر میں, کوئی نور ہیرا تو نہیں کہ نہیں دے سکتے, دنیا لے رہی, ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ پیسے دے کے بھی نہیں مل رہا, تو پرائز تو سیٹ کرے نا. میرا سوال یہ ہے کہ ہو کنٹرول دا ڈالر؟ ڈالر کی کون سی کنٹرول اتھارٹی جو پاکستان کو ڈالر, میں نے پہلے آپ سے یہی سوال کیا تھا. ہاں جی, تو ڈالر کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ ڈالر کی پرائسنگ کو کون کنٹرول کر رہا ہے پاکستان میں؟ دنیا میں ڈالر کی جہاں بھی اکنامی ڈالر ریلیٹڈ ہے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے. یوں ہی ہمارے برابر میں موجود ہے. 3.67 میں 20 سال 30 سال کا معاہدہ ہوا ہوا ہے. پاکستان اتنا کمزور ہے کہ اس کو لگام چھوڑی ہوئی ہے. 250-300 کی بات ہو رہی ہے. پہلے ہم یہ سمجھتے تھے چلو ٹھیک ہے ایکسپورٹ بڑھ جائے گی, لیکن اس سے ایکسپورٹ بڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہمیں, کیونکہ ہمیں امپورٹ بیگ لے کے ایکسپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں. تو ہمیں پریکٹسز کو تھوڑا سا ریسرچ کرنا پڑے گا. جتنی ٹریڈ باڈیز چیمبرز ہیں, گورنمنٹ کا کام ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے اسٹیٹ بینک کا کام نہیں گورنمنٹ, لیکن پہلے ہمیں آپس میں ٹریڈ باڈیز کو ایک انٹرنلی ایک کمیٹیز بنائی جائیں, اس کو سیریسلی لیا جائے. ہر ٹریڈ ہاؤس اپنا 2 گھنٹے اسپیئر ٹائم دے اس ملک کے لیے, اسی سے کما رہے ہیں. یہاں کے مسئلے اس کو حل کرنے کے لیے سب کو بیٹھنا پڑے گا. بہت سارے ایشوز ہیں, پیٹیز ایشوز ہیں, پریکٹسز جو ہے نا ہمیں اس جگہ پہ پہنچا گئی ہیں. ہماری پریکٹسز میں کہیں غلطی ہیں.
पॉलिसीज तो वही चली आ रही हैं. अब जो स्पैम बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, डिजिटलाइजेशन हो रही है, हम कम्पीट नहीं कर पा रहे. कहीं ना कहीं खामियां हैं, कम्युनिटी में खामियां हैं, प्रैक्टिस में खामियां हैं, हमारे इंपोर्ट्स में खामियां हैं, हमारे एक्सपोर्ट तो इतनी मेहनत करने के बाद भी, डॉलर लाने के बाद भी वो चीज़ पूरी नहीं कर पा रहा. समवेयर समथिंग गोइंग रॉन्ग. एक असेसमेंट ज़रूरी है. एक दूसरे पे हम जिम्मेदारियां ट्रांसफ़र करते रहेंगे, हल नहीं होगा. ये तो फिर हम अपना मैं अपना मलबा इन पे डाल दूँ, ये उन पे डाल दें, वो फेडरेशन पे डाल दें, वो ट्रेड पे डाल. देखें, मेजॉरिटी जो हमारा ट्रेड है डोमेस्टिक बेस है. इम्पोर्टर्स जितने भी हैं, कितने होंगे आपके हिसाब से? इम्पोर्टर्स 2 डिजिट में होंगे, 3 डिजिट में. जो आपकी लोकल मार्केट में इम्पोर्ट बेस्ड जो रिटेल शॉप्स हैं, वो इतना एजुकेट नहीं है बेचारा. वो लेमैन है, वो दुकान खोलता है, उस पर चीज़ें बेच रहा है. गारमेंट बेचे, जूता बेचे, कोई भी चीज़ लग्जरी बेचे, ज़रूरत की चीज़ बेच रहा है, या अदरक भी सब्ज़ी वाला बेच रहा है, उसने तो मैट्रिक भी नहीं किया हुआ. इफेक्ट है ना पाकिस्तान का. वो तजारत कर रहा है, उसके हिसाब से तो हलाल काम कर रहा है. उसको ये नहीं पता चल रहा मेरी चीज़ों का फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है. इसको करने के देखें, ये सबसे पहले तो मेरी अपनी जिम्मेदारी में लूँगा. हमारे फोरम में जितने सीनियर लोग हैं, हमें इस पे सीरियसली बैठना पड़ेगा. अगर हम ये नहीं करेंगे, कोई बाहर से आकर तो नहीं करने वाला. IMF तो अपनी किस्त लेने के लिए प्रेशर करके चले जाना है. ये तो ट्रेड बॉडीज़ का, चैम्बर्स का, ये सियासी मसला भी नहीं है. पहले तो ये कारोबारी मसला है. तो ये कारोबारी मसला है. पहले तो हम इसको समझिए है कारोबारी मसला, पब्लिकली इफेक्ट हो रहे हैं, तो हमें इसका सोल्यूशन लेने के लिए आपस में बैठना पड़ेगा. ठीक हो गया वहीद भाई. और आपका दूसरी जवाब सबसे आ बड़ा अगेन ये बात है गया. जी, कि जो ये बोर्ड पे मेरा एक सवाल मैं है, मैं 100% नहीं कह फर्दर रहा हूँ, जवाब देता हूँ. 100% मैं नहीं कहूँगा. ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. हम वहीद पंजवानी साहब से बात कर रहे थे सर पोर्ट के हवाले से कि हज़ारों कंटेनर इस वक्त वहाँ पर हैं, उनका डैमरेज भी पे हो रहा है, उसके ऊपर और ड्यूटीज़ भी पे हो रही हैं, वो भी डॉलर्स की शक्ल में पे हो रही हैं. डैमेज डॉलर में वो भी बाहर जा रहा है. टर्मिनल हमने फैसिलिटी के लिए दिए थे इन टर्मिनल्स को, उनको तो शिप हैंडलिंग के लिए टर्मिनल दिए थे, ना कि स्टोरेज के लिए दिए थे. स्टोरेज प्रैक्टिस क्यों बन रही है? हमारी अपनी ही प्रैक्टिस में कहीं फॉल है कि हम वहाँ स्टक करवा रहे हैं. हमें एक तो मंगाने में भी डॉलर देना पड़ रहा है, तो उसकी पार्किंग में भी हम डॉलर पे कर रहे हैं. तो इस ऑपरेशन को या इम्पोर्ट क्लियरेंस को स्मूथ करने के लिए इसकी रिफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. में इम्पोर्ट रिलेटेड लोगों को बिठाया जाए. जो इम्पोर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, आप वो तक आने के बाद आप डॉलर का अरेंजमेंट करते हो, तो पोर्ट तो रोकेगा. पोर्ट को तो इससे ताल्लुक नहीं है, क्यों नहीं रोकेगा? एक अलग डिबेट हो जाती है. आप पोर्ट बिटवीन ट्रेड को क्यों आपस में हम कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं? हमारा सवाल तो ये नहीं है. हमारा सवाल ये रुक क्यों रही है? डॉलर पिलफरेज क्यों हो रहा है? लैंड होने के बाद LC की बात क्यों हो रही है? सारे स्टेक होल्डर को मिल बैठने की जरूरत है इसकी रिफॉर्म. देखिए, मैं इंडस्ट्रियल बेस्ड जो इम्पोर्ट्स हैं, सर मैं उनको तो आपको देखिए, जवाब देता उनको तो एज होता है. ओके, इस वक्त हमारे बाकी एक जनरल ट्रेडर है, वो जी. क्यों इस एज का फायदा उठा रहा है? वो आपका ड्रेन कर देता है. ठीक है वहीद भाई, मैं आपसे बात करता हूँ. इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ FPCCI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है शबीर मंशा साहब. शबीर मंशा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही कम है. जी अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक है शबीर भाई? जी जी शुक्रिया. अच्छा, हम इस वक्त बात कर रहे थे जो इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है पूरे मुल्क में, डॉलर का शोर हो रहा है, कंटेनर पोर्ट्स पे रुके हुए हज़ारों की तादाद में, और लोग ये जो इम्पोर्टर है वो परेशान है, कंटेनर रिलीज़ नहीं हो रहे, उनको जो डैमरेज देना पड़ रहा है वो भी डॉलर की शक्ल में देना पड़ रहा है. तो सर इस तरह तो बहुत सारी जो डेली बेसिस की चीज़ें, इसमें दालें हैं, अदरक है, लहसुन है, एडिबल ऑयल्स है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनका एक बहरान आने वाला है, बल्कि आ चुका है. जी आपकी बात दुरुस्त है कि काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है इस मामले पे कि ये जो डॉलर की शॉर्टेज की वजह से मुख्तलिफ अशिया और तनोश है, ज़रूरत की अशिया में कुछ उसके डॉक्यूमेंट रिलीज होने में डिले हो रहा है. बिलखसूस ये दालों वगैरह के अंदर हो रहा है. कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अदरक, लहसुन या इसके प्याज वगैरह का था, ये इशू तो पिछले दिनों अभी रिजॉल्व हो गया था. लेकिन ये ऑन द लार्जर प्रोस्पेक्ट ये अक्सर चीज़ों में ये तकलीफ आ रही है, और ये तकलीफ जो है ना बुनियादी तौर पे डॉलर की कमी की वजह से है. और अगर ये रिजॉल्व भी हो जाती है तो हमारा अभी इस वक्त टेक सिर्फ यही है कि इस इशू को लॉन्ग टर्म कैसे रिजॉल्व किया जाए. ये अभी क्राइसिस की सिचुएशन है, शायद हमारी नेशन को या हमारे यहाँ पे बिजनेसेस को उस तरह का इदराक नहीं है कि जितनी ज़्यादा यहाँ पे डॉलर्स की शॉर्टेज है और ये शॉर्टफॉल का क्या असरात पड़ रहे हैं. लेकिन अब तक अलीफ चूँकि 84-85 से निकल के बाकी दूसरे
پروڈکٹس کی طرف بھی آئی ہیں، تو جس سے شاید زیادہ اس کی انٹینسٹی کا اندازہ ہو رہا ہے. لیکن اگین ہمارا کہنا یہی ہے کہ ایک روڈ میپ، ایک لانگ ٹرم ایز اے نیشن ہمیں ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنی ایکسپورٹ پروسیڈس کے اوپر ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ معاملات جو ہے نا کہ لانگر ٹرم پہ ریزالو ہونے کی طرف آئیں. سر آپ سمجھتے ہیں اس وقت چارٹر اکانومی کی ضرورت ہے، سارے اسٹیک ہولڈر بیٹھے ہیں، ابھی بھی نہیں بیٹھیں گے تو کب بیٹھیں گے؟ سر اب تو پانی سر کے اوپر آ چکا ہے. یقیناً یہ بات نہایت اہم ہے کہ جب تک یہاں پہ گراؤنڈ پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی، اور بزنس انوائرمنٹ کو ہمیشہ جو ہے نا اسٹیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، بزنس میں تبھی اسٹیبلٹی اس قسم کی آ سکتی ہے، اور اس پہ عمل درآمد اسی طریقے سے ممکن ہے کہ جس وقت یہاں پہ گراؤنڈ پہ مکمل طور پہ اسٹیبلٹی نظر آئے. بہت شکریہ شبیر بھائی، ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. میں توصیف بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جیسے کہ شبیر منشا صاحب نے کہا ابھی تو کچھ نہ کچھ کر کے مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن آنے والے وقت میں پھر دوبارہ امپورٹ ہوگا، پھر دوبارہ وہیں کھڑے ہوں گے. اس وقت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا کو پرائرٹی سیٹ کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہو گیا. جو اسینشیل آئٹمز ہیں، جو ہمارے ہیں، جیسے آپ نے خود کہا فارما انڈسٹری کے را مٹیریلز ہیں، سولر پینلز ہیں، مشینری کے اکوپمنٹس ہیں، را مٹیریلز ہیں، اس کو آپ کو الاؤ کرنا پڑے گا. جو لگژری آئٹمز ہیں، جو نان اسینشیل ہیں، ان کو آپ کو بالکل روکنا پڑے گا، ان کی LC نہیں کھولنی پڑے گی. اب میں اپنے بھائی سلیم پنجوانی صاحب کی بات، وحید پنجوانی سوری سر، ان کی بات کو آگے بڑھا کے بات کرتا ہوں. یہ جو کہہ رہے تھے، دیکھیں ڈالر ہمیشہ جو پرائس چلتی ہے ڈالر کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ سے. وی کین ناٹ پرنٹ دا ڈالر، ٹھیک ہے، ہم کو یہ روپی تو نہیں ہے کہ ہم پرنٹ کر لیں گے اس کو. LC اب جب آپ کے پاس سپلائی کم ہے، سپلائی کہاں سے آئے گی؟ یا ایکسپورٹ سے آئے گی، یا ریمیٹنس سے آئے گی، یا آپ کو کوئی فارن لون ملے گا، IMF سے لون ملے گا، یا آپ کی کوئی فرینڈلی کنٹری آپ کو کوئی لون دے گی. اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈالر لانے کا کوئی چوتھا پانچواں راستہ نہیں ہے. یہ 4-5 راستے ہیں. تو آپ جب تک آپ کا یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا گیپ رہے گا تو ڈالر کی پرائس انسٹیبل رہے گی. آپ کے پاس اس وقت ریزروز کم ہیں، آپ زیادہ امپورٹ کر ہی نہیں سکتے. آپ کی جو بدقسمتی سے جو ہماری اکانومی ہے وہ امپورٹ بیسڈ ہے، ہماری جو اکانومی کھڑی ہے وہ امپورٹ بیسڈ ہے. ہمیں اس کے لیے امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری کی طرف جانا پڑے گا، اور وہی ہمارا اس کا حل ہے. ٹھیک ہے. میں مسلم سر آپ سے پوچھنا چاہوں گا، محمدی صاحب سے، کہ جیسا کہ انہوں نے کہا ہم نے پرائرٹی تو سیٹ کر لی، ٹھیک ہے، ابھی ہم اس مسئلے سے نکل گئے، لیکن آنے والے وقت میں ہم پھر وہیں کھڑے ہوں گے. سر کوئی سجیشن، آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں کاٹھی کے، کیا گورنمنٹ کو چاہیں گے اسٹیک ہولڈر کو لیں، آپ کے ساتھ بیٹھیں، مشورہ کریں، کیا کریں سر؟ راجہ صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کے 2 پہلو ہیں. ایک شارٹ ٹرم حل ہے اور ایک لانگ ٹرم پالیسی. امیڈیٹ کیا کریں؟ جو وہ ہے امیڈیٹلی تو اب یہ ہے کہ اگر آپ سچ پوچھیں تو جس گرداب میں اس وقت ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو اس سے نکلنے کا یہی حل ہے کہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کر کے جو LCs کھلی ہوئی ہیں کسی نہ کسی طرح سے ان کو نمٹایا جائے. اور میں اس بات پہ بھی متفق ہوں کہ جو اسینشیل آئٹمز ہیں، پام آئل ہو گیا، ادرک ہے، لہسن ہے، سویابین میل ہے، جو کہ بہت ہی اسینشیل آئٹم تھا میرے حساب سے، اور جس کو بہت ڈیلے کر کے کیا گیا. اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ اب تک آپ کی مرغی جو ہے وہ 800 روپے کلو نہیں ہو گئی. میں تو اینٹیسپیٹ یہ کر رہا تھا آج سے 1 ہفتہ پہلے جب یہ کرائسس شروع ہوئی کہ یہ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر آپ 800 روپے کی نوید سن لیں گے کہ مرغی کا گوشت 800 روپے ہو گیا. ویسے ہی بیچارے لوگ ویسے ہی مہنگائی. تو سر یہ تو ایک ہو گیا شارٹ ٹرم. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا لانگ ٹرم پالیسی، میں اس کے لیے ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں، اور آپ بھی متفق ہوں گے کہ اس کے لیے ایک لفظ میں اگر بیان کروں تو سبسٹیٹیوشن. دیٹ از دا اونلی سولوشن فار پاکستان فار اے لانگ ٹرم پالیسی. اور سبسٹیٹیوشن جب میں کہتا ہوں تو سبسٹیٹیوشن سے مراد یہ ہے کہ جو آج ہم چیزوں کو منگوا رہے ہیں، چاہے وہ ہماری فنشڈ پروڈکٹس ہوں جو ہم مختلف ممالک سے منگا رہے ہیں، بشمول مشینری کے، آٹو موبائلس کے، آٹوموٹیو پارٹس کے. آپ ہندوستان کی مثال لے لیجئے، پہلے بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے ان کی بھی جو آٹو موبائل انڈسٹری تھی، ان کے پاس مجھے یاد ہے کہ صرف فیٹ اور ایمبیسیڈر گاڑیاں ہوتی تھیں، وہ اپنی ہی گاڑیاں بناتے تھے. اور بعد میں اب آپ دیکھیں گے کہ ہر قسم کی گاڑی وہاں بن رہی ہے اور ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہیں. تو اسی طرح سے ہم کو بھی یہاں پر 100% سلولی بٹ شیورلی
یہ اتنا آسان عمل نہیں ہوگا, تھوڑا تکلیف دہ بھی ہوگا, لیکن اس میں سبسٹیٹیوشن ہم ہم سب کو کو مل کرنا کے پڑے بیٹھ کے بالکل. اور جی آپ ہم میں- سب سارے ٹریڈ باڈیز سارے بالکل. بزنس مین مل کے گورنمنٹ کو مل کے ایک اسٹیک ہولڈر کو بالکل. لے کے ایک لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم امیڈیٹ پالیسی بنائی جائے. میں بہت ہی پر امید ہوں کہ اگر ہم سبسٹیٹیوشن کی طرف جاتے ہیں تو مثال کے طور پہ پلاسٹکس کے اندر دانہ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, دانہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں جس سے ہم مختلف پلاسٹک کی اشیاء بناتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر دانہ نہیں بن سکتا؟ بہت سارے ایسے پیٹرو کیمیکلز کے بائی پروڈکٹس ہیں, اس سے ہماری صنعت آٹومیٹکلی گرو ہوگی, کیونکہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ کہیں نہ کہیں یا تو مین فریم کی چیزیں ہیں یا سبسیڈری پروڈکٹس ہیں, اور جب یہ ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ معیشت میں اس کا ایک ریولیوشنری امپیکٹ آتا ہے اور چیزیں خود بخود بہتری کی طرف جاتی ہیں. لیکن جب تک کہ سبسٹیٹیوشن کے اوپر آپ کا فوکس نہیں ہوگا, یہ شارٹ ٹرم چیزیں ہیں کہ 12 بلین کا ڈیفیسٹ ہے, آپ نے کچھ لونز لے لیں, کچھ آپ کو امداد مل گئی, کچھ فرینڈلی ممالک نے آپ کی مدد کر دی, بہت اچھی بات ہے وہ, لیکن وہ مستقل حل نہیں ہے, اور مستقل حل پاکستان کا میں پھر کہوں گا کہ اٹ از اونلی ان سبسٹیٹیوشن. ٹھیک ہو گیا. میں وہی پنجوانی صاحب جیسا کہ مسلم محمدینی صاحب نے کہا کہ شارٹ ٹرم پالیسی اور لانگ ٹرم امیڈیٹ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے ضروری ہے. اور ایک لانگ ٹرم پالیسیز بنانی چاہیے. آپ نے بھی کہا کہ سارے اسٹیک ہولڈر کو لے کے بنائیں, چاہے حکومت کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے, لیکن وہ پالیسیز کنٹینیو رہنی چاہیے. ضروری ہے, بہت زیادہ وقت کی بھی ضرورت ہے اور فیوچر کی بھی ضرورت ہے. اگر آج کی ہم بات کریں گے $12 بلین تو ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں نا ڈیفیشیٹ کو, 10 سے 12 بلین ڈالر کا ہمارا ڈیفیشیٹ ہے. اوور آل دیکھیں تو 20 سال کی یہ پریکٹس جو ہے نا یہ بلاسٹ ہو گئی ہے. $200 بلین کے ٹوٹل ڈیٹس کے اندر چلے گئے 20-22 سال میں. یہ وجہ یہی پلفریج ہے جو میں آپ کو بار بار مینشن کر رہا ہوں. ابھی رائٹ ٹائم ہے, اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. اس وقت جو کنٹینر بلاکڈ ہیں نا ان کی اسکروٹنگ کی جائے, جو پرائرٹی فارما کے ہیں, جو را مٹیریل ان کو ریلیز کر دیا جائے پرائرٹی بیسس پہ امیجیٹلی. میں کہوں گا آج رات کو کر دیجیے. توصیف بھائی نے بھی یہی کہا. ہاں جی باقی جو اس طرح کے جو پلفریج یا جو اس طرح کے اسکروٹنگ ہے اگر وہ اکنامک ڈیمیجز کو ایڈوانٹیج لینے کے لیے کسی نے کیا اس کو پینلائز کیا جائے. سر ابھی تو ریلیز کر دیں گے, آگے کے لیے نہیں میں ان کو ریلیز کی نہیں بات کر رہا. اچھا جو یہ بیچ کی لیئر جو ڈالر پلفریج کر رہے ہیں ٹھیک ہے, ان ٹریڈ کو پینلائز کیا جائے, ان کو ڈسکریج کیا جائے. جو انڈسٹریل بیس ہے, جو فارما بیس ہے, جو فوڈ بیس ہے, ان کو ریلیز کر دیا جائے امیجیٹ بیس پہ. آپ کا وہ ڈالر آپ فرسٹ کم پہ نہ جائیں, آپ پرائرٹی بیس پہ جائیں. آپ کی میڈیسن ضروری ہے, آپ کا رو مٹیریل ضروری ہے, جس سے ایکسپورٹ آپ کو پھر ڈالر لا کے دے گا. ان کو ڈالر فیسلٹی دیں جو اگین واقع آپ کو ڈالر لا کے دیں. ان کو نہ دیں جو آپ کا ڈالر ڈرین کر دیں. تو ڈالر ڈرین ٹریڈ ہے نا, اس کو بند کرنا اور اس کی مخالفت کرنا یہ ہمارا حق ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. اس پہ سر جوڑنا پڑے گا. آپ کا ہر سال $8-10 بلین کا جو ٹریڈ ڈیفیشیٹ ہے اس 10 سال کے ایک ڈیکیڈ کے اندر وہ آپ کو $100 بلین پہ ڈیمیج کر رہا ہے. اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اس کی اسکروٹنگ ہونی چاہیے. اس وقت جو موجودہ بلاکیج ہے نا اس کو بلاک کر دیا جائے اور اسکروٹنگ کر کے جو کلیئر ہے جو میں نے بتایا کہ انڈسٹریل بیس یا فارما بیس ان کو ریلیز کر دیا جائے. بچیں گے وہ اس میں سے جو بھی بچتا ہے ان کو اسکروٹنگ کرے کر کے آ رہی ہے. آپ کے ڈالر جانے کا راستہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ ڈالر آ کیسے رہا ہے, جا کیسے رہا ہے, اور ڈرین کون کر رہا ہے. اٹس ویری سمپل. ایک باؤنڈری کے اندر وہ پھنسے ہوئے ہیں, 2 پورٹ کی باؤنڈری میں. آپ کے پاکستان گال تو اللہ نے دیا ہوا, آپ کیوں نہیں اس پہ اسٹیپ اٹھانے کی بات کر رہے ہیں. میری کل ایک اور چینل میں بات ہوگی, میں کہا بہت سمپل ہے, تو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے. ایک باؤنڈری میں سب آ گیا ہے سارا کارگو جہاں سے ڈالر کا ایشو چل رہا ہے, اس کے اندر موجود ہے. وہ انویسٹیگیشن کے لیے کہیں آپ کو کہیں IMF کے پاس بھی نہیں جانا, UK بھی نہیں جانا, نہ جرمنی جانا ہے. یہ آپ کے پورٹس کے اوپر موجود ہے, ٹریڈ باڈیز موجود ہیں. اس کے پیپر اسکروٹنگ کریں اور اس کو پرائرٹی میں ایک بات اس کی آگے بڑھاؤں گا. بھائی. میں یہ کہوں گا یہ جو 3,700-800 جو بھی کنٹینرز پورٹ پہ اسٹک ہیں ان کو یہ ٹرانسفر کریں ویئر ہاؤس میں. وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیمریج ہے اور ڈیٹینشن تو ڈالرز میں لگتا ہے ڈیلی پہ, تو لاکھوں روپے ڈیمریج اور ڈیٹینشن کی مد میں آپ کو پے کرنا پڑ رہا ہے. ایٹ لیسٹ اس کو تو آپ ریزالو کریں نا. ایٹ دی اینڈ وہ اینڈ یوزر پے کرے گا جو اس کی کاسٹ بڑھ رہی ہے. ڈیفینیٹلی, کیونکہ اس میں جو بیچارہ امپورٹر ہے اس کا کیا قصور ہے, وہ تو ایڈ کر دے گا اس میں کاسٹ آف میں پروڈکشن. تو اتنی جگہ نہیں آپ کے پاس, سر یہ اتنی باؤنڈیڈ اسپیس نہیں ہے. آپ کو پھر کنٹینر رکھنا پڑے گا, کنٹینر کا ڈیمیج تو پھر آپ کو دینا پڑے گا. آپ کے پاس وہ ویئر ہاؤس فیسلٹی نہیں ہے اس وقت تک کراچی میں. جی مسلم جہاں پہ محمدی ہمیں صاحب, جی پلیز. بات یہ ہے کہ میں ان کنٹینیویشن آخری 2 منٹ رہ گئے پلیز. بھائی نے کہا بات یہ ہے کہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کا میں سولوشن اس لیے دے رہا ہوں, اگرچہ کہ ان پریکٹیکل ان تھیوری جو میرے بھائی نے کہا وہ بالکل سچ کہا پنجوانی صاحب نے, لیکن بات یہ ہے کہ
گورنمنٹ آف پاکستان کی اور ہماری حکومت کی سوورن گارنٹی ہوتی ہے جب ہم ایل سی کھولتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اس وقت اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹکس ہماری ایئر لائن کی جو پیمنٹس ہیں وہ تقریباً $225 ملین کی ایئر لائن کی پیمنٹس اوور ڈیو ہو چکی ہیں. وہی پے ٹھیک ہے کرنی جی. ہے. آپ ادرک اور لہسن کی بات کر رہے ہیں, میں اس وقت ہوائی جہاز کی بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ جو پیسے ہیں یہ بھی تو آپ کو دینے, اگر آپ نہیں دیں گے تو اس کا امپلیکیشن یہ ہوگا کہ ابھی جو اللہ اللہ کر کے ماشاءاللہ آپ یہ ٹرکش ایئر لائنز اور مختلف ایئر لائنز دیکھ رہے ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہے ہمارے ابراہیم طواب صاحب جو ابھی کونسل جنرل بنے, وہ کل میری ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا ایتھوپین ایئرویز از کمنگ. لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ جو ایئر لائنز اب آ رہی ہیں کراچی کا رخ کر رہی ہیں دبئی کو چھوڑ کے, وہ آنا اب بند ہو جائیں, یا ہمارے جہاز وہاں جائیں تو ایسا نہ ان کو وہ ہولڈ کر لیں. لیکن یہ $225 ہمارے ایئر کرافٹ کو ہولڈ کر لیں. $225 ملین بھی ہم کو ہر صورت میں ادا کرنے ہیں, بیکاز دیز آر سوورن گارنٹیز بائی گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ دے ہیو ٹو بی فلفلڈ. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو جتنی ہنگامی بنیادوں پہ کر سکتے ہیں بہترین مینجمنٹ سے, اینڈ آف کورس with taking all the stakeholders ہمیں سپورٹ دینا پڑے گا. سر کیا میسیج دیں گے پروگرام کے آخر میں پنجوانی سر صاحب؟ یہ سب سے بڑا جو المیہ ہے نا آخری پاکستان منٹ کا, ہے. ہمارا اکاؤنٹنگ سسٹم نکل آتا ہے. پورے ملک کا جو اکاؤنٹنگ سسٹم ہے, اکاؤنٹ سسٹم صحیح ہونا چاہیے. کیا ریونیوز آ رہے ہیں, کون سی پیمنٹ کس کو ہو رہی ہے. جیسے بھی ہم اپنے اس مدعے پہ کھڑے رہے امپورٹس کے اوپر, کہ ڈالر کا حقدار کون ہے اور ڈالر کو ایکسٹریکٹ کون کرے گا. یہیں سے روکے نا, یہیں سے روایت پڑ جائے گی, پورے ملک کا اکاؤنٹنگ سسٹم صحیح ہو جائے گا, ایئر لائن کی پیمنٹ بھی صحیح ہو جائیں گی. یہ تو میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی شارٹ لسٹ کی جائے, انڈسٹریل بیس ہے جو ہیلتھ سیکٹر کا ہے, ان کو آپ ریلیز کریں. آپ کے پاس ڈالر اتنے موجود ہیں, بھائی پروگرام کے یہ آخر مسئلہ میں تو ختم ہو آپ جاتا کیا ہے. اپیل کریں گے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے, وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب سے؟ انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو میں یہ پوری قوم کو یہ میسیج دوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کبھی پہلے بھی ہمارے پر ایسے کرائسس آئے ہیں اور ہم اس سے نکلے ہیں. یہ پہلا کرائسس نہیں ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے بھی نکلیں گے, اور وی ول نیور ڈیفالٹ, وی ول نیور ڈیفالٹ, نو ڈاؤٹ آن دیٹ کہ اس وقت ہماری اکانومی ورسٹ کنڈیشن پہ ہے, ہم کو اس کو ورسٹ سے بیسٹ پہ لے کے جانا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو لے کے جائیں گے. اور وی ہیو دا پوٹینشیل, وی ہیو ایوری تھنگ انشاءاللہ. بالکل, میں اپنے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جیسا کہ ہمارے مہمانوں نے کہا تھوڑی سی کنڈیشن خراب ضرور ہے, لیکن انشاءاللہ ہمارے بزنس مین کی ایسوسیشن مل کے کام کر رہے ہیں. ہمارے وزیر خزانہ صاحب اسحاق ڈار صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں, ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں. انشاءاللہ کچھ وقت لگ رہا ہے, کچھ وقت لگے گا, لیکن ہم ہمیشہ کی طرح اس دفعہ مشکل سے انشاءاللہ نکل جائیں گے. پاکستان ہماری جان, ہماری شان, سب سے پہلے پاکستان. ملتے اگلے پروگرام میں. پاکستان زندہ باد.